हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक बेहतरीन काइंड ऑफ वीडियो पे जिसका टाइटल है द ग्रेट मिस्ट्री अबाउट व्हाई कैट वर क्रिएटेड कैट्स इन इस्लाम। देखिए, इस्लाम के अंदर बिल्लियों को क्या कहा गया है, क्या मायने हैं और इस्लाम के अंदर बिल्लियों के बारे में क्या खास बातें लिखी हुई है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिल्ली आप लोगों ने नॉर्मली घर में भी पालते हैं बिल्ली को और घूमते हुए आपको देखती होगी बिल्ली और बिल्ली के बारे में बहुत सी अनइफेक्टेड अनलॉजिकली बातें हैं और अननॉर्मल बात है। ठीक है ना, अननॉर्मल अब नॉर्मल सा लगता है उसका कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो उसे क्रॉस नहीं कर सकते आप। इस चीजों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस्लाम में बिल्लियों को क्या कहा गया है, क्यों पैदा फरमाया है बिल्ली को अल्लाह ने, इसके अंदर टाइटल में है ये। तो मिस्ट्री बताई गई है उसकी, कैट्स के बारे में बताया गया है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा हमारे साथ। इन द एंड हम आपसे बातें करेंगे वीडियो देखने के बाद हमें कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं हो तो, और हमारे न्यू चैनल दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, उनको जाके विजिट कीजिए, देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। हम फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि आप में से जिन लोगों के घरों में बिल्लियां नहीं हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घरों में बिल्लियां ले आएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के मुतल्लिक एक पुरस्कार सच्चाई जानते थे। उस सच्चाई को इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस मखलूक के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये ज़हीन भी होती है और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे आप सुनने पर चौंक जाएंगे कि जो मखलूक हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे मौजूद होती है, उनका ये राज आज तक हम क्यों नहीं जान पाए। इस वीडियो में हम बिल्लियों के मुतल्लिक कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फ़ौरन बाद क्यों पैदा किया गया। तो अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो शुरू करते हैं। उसके बाद पैदा एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानदार में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के मुतल्लिक वो बातें जो हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान उन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खसूसियात को ढूंढ पाए हैं। आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस दुरुस्त साबित कर रहा है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानदारों को अल्लाह ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। सांप के बरक्स बिल्ली में अल्लाह ने कुछ पुरस्कार खसूसियात रखी हैं जिनकी वजह से एक इंसान इससे लातादाद फ़ायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है, वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महजूज होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मरज़ का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के मुतल्लिक क्या फरमाया था। कई तारीख़ी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मुइज़ा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मुइज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुहिम पर अपने लश्कर के साथ जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ ना पहुंचे, और एक सहाबी को उस बिल्ली की देखभाल पर मामूर कर लिया और हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे को जन्म ना दे तब तक वो वहीं रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुहिम से वापस आए तो रास्ते में सबसे पहले उस जगह पहुंचे और उस बिल्ली को लिया और अपने साथ ले गए। उस बिल्ली का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुइज़ा रखा, जो बाकी तमाम ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ान की आवाज़ से फजर की नमाज के लिए उठे और नमाज की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। फिर जब नमाज पढ़ने आए तो देखा कि उनके मुसल्ले पर वो बिल्ली सो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कैंची ली और उस मुसल्ले से वो हिस्सा काट दिया
جہاں وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ احادیث میں اس معجزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنوط کیا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک دینے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہ ہو پاتے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب کچھ وحشی جانور اسے مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہے تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بلی کی آوازیں ایک انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے،
اور وہ زخم بھی جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کے ان پراسرار آوازوں کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر کوئی بلی خونخوار ہو اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔ دیکھیے ویڈیو ختم ہوئی، لیکن بلی کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے، بہت ہی اچھی پیاری ویڈیو ہے، اور بلی جتنی کیوٹنس اس کے اندر دکھائی ہے ویڈیو کے اندر بھی کیوٹ تو ہوتی ہے بلی، آپ نے دیکھی ہوگی چھوٹی چھوٹی بلی ہمیں ملی تھی جب ہم دوسرے والے گھر میں رہ رہے تھے، رینٹ والے میں، تب اس وقت اس میں ایک بلی آ گئی تھی، تو وہ بلی بچہ تھا وہ بلی کا، تو وہ آ گیا تھا اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا اور وہ ڈر کے آ گیا تھا کتوں سے، تو ہم نے اس بلی کو وہاں تک پہنچایا تھا جہاں اس کی مدر تھی، تو وہ والا پیارا انسیڈنس تھا، وہ میرے سے شیئر کر لیا۔ لیکن بلیاں بہت پیاری ہوتی ہے، نارملی بھی اگر آپ ویڈیو نہیں بھی دیکھو گے تب بھی آپ سوچیے اگر بلی گھر میں ہے تو کتنے فائدے ہوتے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے، پیارا جانور ہے، گھر میں رہے گا تو آپ لوگوں کو فائدے اور میڈیکل سائنس نے بھی پروف کیا ہے کہ فائدے ہی فائدے ہیں اس کے۔ تو آپ لوگ بتائیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کون کون اپنے گھر میں بلی لے کے آ رہا ہے، یا کمنٹ میں ضرور بتانا کس کس کے پاس آلریڈی بلی ہے گھر کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ان فیوچر کوشش کریں گے کہ بلی رکھیں اپنے پاس ایک پالتو، تو ہم کیونکہ پیاری چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ باقی ویڈیو بہت اچھی تھی، آپ لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جانا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، ملتا ہے آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، ٹیک کیئر۔